الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. واجب الاحترام بزرگوں، آج محرم الحرام کا پہلا چاند ہے، نئے سال کا آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا اس نئے سال میں داخلہ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ مقدر فرمائے. رحمان کی رضا کے ساتھ اور شیطان کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا داخلہ عطا فرمائے. نئے سال کے شروع میں دعائے حدیث سے جو ثابت ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا. اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. نئے دین اور نئے سال کا آغاز جو غیر مسلم تھے ہوتے ہیں وہ پٹاخے کے ذریعے، شراب کباب کے ذریعے، اچھل کود کے ذریعے کرتے ہیں. شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینہ والے جو ہے 2 دن خوشیاں مناتے تھے. اس میں ایک نئے روز اور ایک مہرجان. نئے روز کا معنی ہی ہوتا ہے نیا دن، نیا روز، نیو ایئر کہتے ہیں نا، ہیپی نیو ایئر. تو یہ نئی روز یہ فارسی لفظ ہے. نئی روز کا معنی ہوتا ہے نیا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منانے سے منع نہیں کیا، لیکن خوشیوں کا رخ بدل دیا کہ بھئی نئے سال کا آغاز ہو تو یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے کہ جس میں خوشیاں منائی جائیں. خوشیاں مناؤ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 دن بدل دیے خوشیاں منانے کے. یہ لوگ جو ہے نیو ایئر پر خوشیاں مناتے ہیں، یہ لوگ مہرجان پر خوشیاں مناتے ہیں. ہم خوشیاں منائیں گے عید کے دن، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں. خوشیوں کا رخ بدل دیا. بلکہ جو ہے رہبری کی اس دن خوشی منانا یہ کوئی جو ہے عقل مندی کی بات نہیں، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے. نئے دین میں، نئے سال میں تو آدمی کو غم ہونا چاہیے کہ بھئی میرے زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. 1443 ختم اور 1444 میں اور آپ داخل ہو گئے. یہ الگ بات ہے کیونکہ اسلامی تاریخوں سے، اسلامی مہینوں سے ہمیں مناسبت نہیں ہے. کتنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محرم شروع ہو گئی. صحیح بات. ہم نے اس کو جو ہے بالکل پس پشت ڈال دیا. ہم جو ہے انگلش تاریخ ہی پر ہر چیز کا مدار رکھے ہوئے ہیں. ہمارے گھر کا کام کاج بھی جو ہے انگلش تاریخوں پر، دکان کا جو ہے حساب کتاب بھی انگلش تاریخوں پر. بہت کم لوگ ہیں، ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے، دنیا میں ہے جو اسلامی تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس میں برکتیں ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے.
یہ ہمارے صحابہ کی زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ہے انگلش تاریخ کو آدمی لکھے اپنے حساب کتاب میں، لیکن اس کے ساتھ اگر جو ہے اسلامی تاریخ کو بھی لکھا جائے تو ہم کو پتہ چلے کہ اب کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ آنے والا ہے، اور کون سی اسلامی تاریخ ہے، کون سی سن ہجری ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے کتنے سال ہو گئے کہ نا، 1400 سال، 1443 سال ہو گئے، اور 44ویں سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رخ موڑ دیا۔ اسلام تو فطری مذہب ہے نا بھائی، اور آدمی کو خوشی منانے کا ایک جذبہ، ایک شوق ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا چلو خوشیاں مناؤ تو ان دنوں میں اچھا کھانا کھاؤ، اچھا کپڑے پہنو، تفریح کے لیے نکلو، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ جو ہے حبشی کھیل دکھا رہے تھے عید کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو بلایا تھا، آؤ دیکھو حبشی کرتب دکھا رہے، دیکھو فطری چیز ہے نا، عید کا موقع بھی ہے، کھیل بھی چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو بلا رہے جو آپ علیہ السلام کی بیوی ہے، تو معلوم ہوا کہ عید کے دن جو ہے اس طرح کی تفریحی ماحول میں جانا بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود جو ہے اپنی بیوی کو وہ کھیل دکھایا ہے۔ فطری مذہب ہے نا، انسان کے اندر یہ ساری چیزیں امنگیں ہوتی ہیں، بلکہ اپنے کندھے پر جو ہے ان کا منہ رکھ کر دہے دکھایا کہ دیکھو، اور پھر یہ نہیں کہ 2 منٹ 3 منٹ ہوئے کہ چلا بس جاؤ کم کرو۔ امی عائشہ فرماتی ہے کیونکہ میرا تو جو ہے میری اتنی عمر بھی ہوئی نہیں تھی، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس طرح کے کھیل جب ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہو یا بچی ہو دیکھتا ہے تو بہت جلدی اس کا جی نہیں بھرتا ہے، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، گھنٹے 2-2 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب تک میں دیکھتی رہی اللہ کے نبی کھڑے رہے، جب کا برابر بھی نہیں تھکے، اور جب میں جو ہے تھک گئی دیکھتے دیکھتے پھر میں ہٹی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس لیے جو ہے شریعت نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ یہاں ایک سوال طالب علمانہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بے پردگی نہیں ہوئی؟ جس طرح جو ہے ایک مرد کو نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، تو کیا ایک عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا حرام نہیں ہے؟ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ یہ ایک علمی اشکال ہے بھائی، اس کے جوابات بھی دیے محدثین نے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ بھئی دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے ان مردوں کو اور یا ان عورتوں کو اگر کوئی شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس طرح دیکھنا حرام ہے، یا یہ کہ وہ مرد اور وہ عورت اس قابل ہو کہ اس پر شہوت کی جا سکتی ہو، تو پھر ایسی پوزیشن میں، ایسے حالات میں ان کو دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب بہت اچھا دیا ہے محدثین نے کہ بھئی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلا کر کیا کہا تھا؟ آؤ میں تمہیں کرتب دکھاؤں، کھیل دکھاؤں۔ تو امی عائشہ کھیل دیکھ رہی تھی، حبشیوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں بلایا تھا کہ چلو مردوں کو دیکھو۔ اور آدمی جب کھیل دیکھتا ہے نا تو پھر وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، اس کی جو ہے مطمع نظر اور مقصد جو ہوتا ہے وہ کھیل ہوتا ہے، پھر وہ آدمی اسی کو دیکھتا ہے۔ تو کھیل دکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال یہ تو ایک علمی جواب تھا، اشکال تھا۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو عورتوں کو دیکھنا حرام قرار دیا، عورتوں کے لیے بھی مردوں کو، پرائے مردوں کو دیکھنے کی ممانعت حدیث میں بھی آئی ہے۔ تو یہ دونوں جواب سے جو ہے ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی ایسی پوزیشن آ جائے یا ایسے مراحل آ جائے تو شریعت چونکہ آسان ہے، ہر چیز میں اس نے ایک راستہ رکھا ہے تاکہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، اپنی زندگی کو پاک صاف بنائے۔ نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے امن و امان، سلامتی اور اللہ کی رحمت اور شیطان کے بچاؤ سے ہم جو ہے دعائیں کریں۔ اپنی دعاؤں میں انفرادی طور پر اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، حالات بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔
اور ہر دین کا اگنے والا سورج ایک بری خبر لے کر اٹھتا ہے نا بھائی. اور وہ بھی بھائی ایک جو ہے بات ہے کہ جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا فتنے اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے بھائی، ہے نا بھائی، فتنے اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو ایک جو ہے ہماری گجراتی میں بھی کہاوت ہے نا کہ بھائی بھوت گئے نے پلیٹا ہے وہ، ہے نا بھائی. اب یہ گیا سال یہ تو چلا گیا، یہ جو فتنے لے کر آیا تھا گیا اب، لیکن اب وہ کون سے فتنے لے کر یہ سال آیا ہے تو ہم کو نہیں معلوم، ہے نا بھائی. یہ کہ بھائی بھوٹ گئے نے پلیٹا ہے وہ، ایک سال تو گیا، جو گیا وہ آنے والے سال سے اچھا تھا، ایسا ہی کہیں گے ہم کہ بھائی وہ اچھے تھے دن. جیسے کہ جو 40 سال 50 سال کی عمر کے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی اپنا بچپن اچھا تھا، کہ ہم کتنا کھیلتے تھے کودتے تھے، کیسے جو ہے مزے تھے، گونگڑی نے پیاز کھاوا میں بھی کیوی لذت હતી، آج برائے میں بھی ایوی لذت નથી بھائی. صحیح میں وہ زمانہ یاد کرتے تو یہ زمانہ بھی ہم یاد کریں گے کہ وہ برائی بھی اچھی تھی. برائی کے بعد بھی اب کون سی برائی آ رہی ہے وہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں، آئندہ سال کیا کیا ایجاد ہونے والا ہے اور کون سی غذائیں اور نعمتیں بڑھنے والی ہے، کیونکہ ہر سال نعمتیں بڑھتی ہیں. اب تو جو ہے مسٹر یوٹیوب نے تو ساری جو ہے وہ ریسیپی کی جو ہے پوری لسٹ کھول کے رکھ دی ہے، ہر دن نئی نئی ڈشیں اور ڈشیں تیار ہو رہی ہے بھائی. یہ تو ایک الگ بات ہے بھائی. اس لیے بزرگوں آنے والا سال آنے والے دن نہ معلوم کیسے ہوں گے، ہم کو نہیں معلوم بھائی. جب گلاب کا درخت اگتا ہے تو گلاب کی خوشبو جب جتنے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں اتنی خوشبو آتی ہے، جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے خوشبو ختم ہوتے جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنے جتنے قریب تھے اتنوں کو خوشبو ملتی تھی، اب تو بالکل ہی دور ہو گئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم جمعہ میں خطبہ میں سنتے ہیں کہ نہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا. قرنی کہتے ہیں میری صدی، میرا جو سال ہے اور میرے بعد کے جو 100 سال ہے وہ سب سے بہتر. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کے جو 100 سال ہے وہ بہتر. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کے جو سال ہے، یعنی 300 سال تک کی گارنٹی دی تھی اللہ کے نبی، وہ بہتر. اس کے بعد تو معلوم نہیں. 300 سال تک کی جو ہے بہترین کی جو ہے ہدایت اور بہترین کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے دی تھی. اب تو 1400 سال ہو گئے اور وہ 1443 سال ہو گئے. تو کتنا جو ہے زمانے میں بدلاؤ آیا کہ ہم تمام کو معلوم ہے. اس لیے نئے سال کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، بہت ضروری ہے. ایمان سوز ماحول ہے، ایمان سوز ماحول ہے، بہت فکر کرنے کی بات ہے. اپنے اولاد کے بھی عقائد کو، ایمان کو روزانہ ٹٹولتے رہنا چاہیے. روزانہ ہم اس کی خبر لیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے ایمان کی خبر لیں. کیونکہ اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا وہ جو ہے ان کو ٹیچر سکھاتی ہے نہیں معلوم ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں دکان سے فرصت نہیں ہے. اس لیے ایک وقت 10 منٹ 15 منٹ اپنے بچوں کو دو اور ان کو بٹھا کر پوچھو اور ان کے عقائد کو درست کرو. انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا سا جو ہے توحید کا جو ہے بیج تم اپنے جو ہے نسلوں میں بوؤ گے نا، انشاءاللہ ان کے ایمان میں تازگی رہے گی. اور اگر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا رفتہ رفتہ جو ہے وہ کھوکھلے بن جائیں گے، ایمانی جو ہے طاقت ان کے اندر ختم ہو جائے گی، خدا سے ہونے کا یقین دلوں سے نکلتا چلا جائے گا. ہاں آج ہمارے اندر ہم جب نہیں بولتے نہیں سنتے تو ہمارے اندر اتنی کمزوری آ جاتی ہے. تو پھر یہ نیا جنریشن، نئی اولاد، یہ نئے جو ہے بچے، یہ جو نوجوان ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا بتاؤ. ہم جو جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو تعلیم کے حلقوں میں روزانہ بیٹھتے ہیں، جو روزانہ ہر مہینہ 3 دن لگاتے ہیں، سال چلہ دیتے ہیں، ہمارے ایمان کا ابھی بھی ٹھکانہ نہیں ہے. تو پھر یہ لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو نہ تعلیم کے اندر ہے، نہ جو ہے ان کے وقت لگ رہا ہے، نہ ان کے ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہیں، تو ان کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی بھائی؟ اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے یہ نئے سال ہم جو ہے گزشتہ سال جو کچھ ہو گیا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو جو ہے انقلاب کرنے کی کوشش کرے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اسی پر یہ آیت
ہماری جو ہے تفسیر چل رہی تھی کہ بھلا وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دے؟ اگر اللہ رزق روک لے تو کون سی ذات ہے بتاؤ؟ کون ہے دنیا میں جو تمہیں روزی پہنچا سکے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں، بس یہ یقین، یہ اعتقاد ہے۔ جو بھی ہے، جو جاب کر رہا ہے اس کو بھی، جو شوق کر رہا ہے اس کو بھی، سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ روزی دیتے ہیں اور وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کو اللہ رزق دیتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ ایسے جو بھوک سے مرتے ہیں، فاقے سے مرتے ہیں، قحط سالی سے مرتے ہیں، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا ذمہ نہیں لیا ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے بہترین یہ دیا کہ دیکھو، اللہ نے زندگی بھی دی ہے اور اللہ موت بھی دیتا ہے، اور موت جو دیتا ہے تو موت دینے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب موت دینے کا قحط سالی بھی ہے، بھوک مارا بھی ہے۔ اللہ بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت مقدر کرتا ہے، اس لیے ان کو رزق بند کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسی بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اگر یہ جواب ہمارے ذہن میں آ جائے تو کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ مرنے کے کچھ بہانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بہانے رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو لے کر، رزق کو بند کر کے، رزق کو ختم کر کے ان کے لیے موت کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ بہرحال ورنہ تو رزق تو اللہ کی ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی دیا ہے کہ جو بھی زمین میں ہے، جاندار ہے، سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے قبیلہ اشعر کا۔ قبیلہ اشعر نامی جو قبیلہ تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلہ اشعر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ مدینہ آئے تھے، کچھ دن رہے، کچھ کھانا پینے کا توشہ بھی اپنے ساتھ لیا تھا انہوں نے۔ مہینہ 15 دن ان کا توشہ چلا، پھر کھانا ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں ہوٹلیں تھوڑی تھی کہ بھئی جا کے کھا لیتے، برگر کھا لیتے، کہ KFC کھا لیتے، البیک کھا لیتے، وہاں تھوڑی تھی، کچھ نہیں تھا۔ جو بھی قافلہ آتا تھا وہ اپنا اپنا سامان ڈوسا لے کر آتا تھا اور کھاتا تھا۔ تو ان کے جو ہے قافلے میں سے ایک شخص نے کہا کہ جاؤ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ کچھ انتظام کرے۔ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک ساتھی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے یا اپنے حجرے مبارک میں تھے۔ جو ساتھی ان کے قریب گئے، کمرے کے قریب گئے، اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھ رہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ آیت پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی۔ وہ تو عربی داں تھے، عربی جاننے والے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ سنی تو ذہن میں فوراً آ گیا کہ دیکھو، جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، تو پھر جتنے جاندار ہیں، جانور ہیں، تو ان سے تو ہم کہیں گئے گزرے تھوڑی ہیں، ہم بھی تو ایک جاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر اللہ ہمارے لیے بھی انتظام کرے گا۔ واپس ہو گئے۔ اپنا جو ہے داستان اور اپنی جو ہے ضرورت اللہ کے نبی کے سامنے نہیں رکھی۔ جب واپس آئے تو قافلے والوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا خبر لائے؟ خوشخبری لایا ہوں۔ یا خوشخبری؟ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، رزق کا وعدہ اللہ کے ذمے اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظام کیا ہوگا، اس لیے یہ بھائی اس طرح کا رہ کے کوئی حرج، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے اپنے دینی مذاکرہ کرتے رہے کہ اچانک ایک دو شخص آئے اور کھونچا لے کر آئے جس میں روٹی اور گوشت تھا، اور لا کر ان قافلے والوں کے پاس رکھ دیا، کہا کہ کھاؤ۔ اب وہ لوگ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہوگا کھانا، یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ کھانا پورے قافلے والوں نے کھایا، شکم سیر ہو گئے، کچھ کھانا بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ کے نبی نے جو کھانا بھیجا ہے ابھی بچ گیا ہے،
چلو ہم واپس دے دیتے ہیں. ہمارے جیسا ہوتا کہ فریج میں رکھ دو کل کام لگے گا. نہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، بچ گیا ہے، چلو ہم اللہ کے نبی کو واپس بھیج دیں، اتنا بچا ہے، دوسرے کسی قافلے والے کو کام لگ جائے گا. اس طرح کے اگر جو ہے وہ تو پیچھا جو ہے کھانا جو تھا اس کو واپس دینے کے لیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کھانا آپ نے بھیجا، الحمدللہ سب لوگوں نے کھایا، یہ بچ گیا ہے اس لیے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے. کون سا کھانا، کون سا بچ گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو نہیں بھیجا بھائی، یہ کہاں سے آیا تھا؟ اب وہ سمجھو کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہی نہیں ہے، تو پھر آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دیتا ہے، اللہ نے تم کو بھی دے دی. ذہن بنایا. اور جو ہے اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ہر وقت یہ ذہن تیار کیا کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رزق حاصل کرو، ہاں محنت کرو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو آدمی جو ہے بس گھر میں بیٹھ جائے. نہیں، ابھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی فرض ہے، ہاں لیکن فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد. جو فرائض اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عائد ہے ان کو ادا کرنے کے بعد کیا کرنا؟ حلال کمانا یہ بھی فرض ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمانے کی ترغیب دی ہے، بلکہ کہا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا، مزدوری کرنے والا. اور کماتا کس لیے ہے؟ آدمی اس لیے کماتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. آدمی اس لیے کماتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وہ جو ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے. آدمی کماتا اس لیے ہے کہ وہ جو ہے اپنے پڑوسیوں کا جو ہے حقوق ادا کرے. یہ سارے کمانے کی اور دنیا کے حقوق بتائے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کو حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ 3 مقصد بتائے. استعفافا عن المسئلہ، بھئی سوال کرنے سے بچ جاؤں، وتعطفا علی جارہ، اور وسعیا علی اہلہ. 3 مقصد. سوال کرنے سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں وسعت کے ساتھ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں. ان 3 مقاصد کی بنیاد پر آدمی کماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقی اللہ یوم القیامت وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے برابر چمکتا ہوگا. جیسے 14ویں رات کا چاند جو ہے بڑا ہوتا ہے اور بالکل کھلا اور جو ہے بانور ہوتا ہے، اس طرح اس کا چہرہ بھی بانور ہوگا قیامت کے دن. یہ فضیلت بتائی، حالانکہ کس کے لیے؟ جو دنیا کما رہا ہے. لیکن کیسا کمانا؟ حلال کمائیں، حرام کمائیں، حرام سے بچو. اور آدمی اگر نیت کر لینے کہ مجھے حلال کمانا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے حلال طریقے سے کھولیں گے. اور نیت یہ ہوگی مجھے حرام طریقے سے کمانا ہے، تو پھر حرام طریقے سے اس کو ملے گا. نیت پر ہے، طلب پر ہے. آدمی کی طلب کیا ہے، آدمی کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں وقتی طور پر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے کھولتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. جو حرام سے بچ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے حرام سے بچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق اسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں. پھر وہ رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، کثرت نہیں برکت. اور یہ مطلوب ہے رزق کے اندر. اور برکت تو جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہم تمام کو معلوم ہے. ایک آدمی تھا، وہ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا. دیکھو تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بہت خدمت کرتا تھا، بہت خدمت کی. حالات بھی آئے، اس حالات پر جمے رہا، خدمت کرتا رہا. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میرے بزرگ خواب میں آئے، کہا کہ دیکھو بھائی تم نے ماں باپ کی خدمت بہت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام مل رہا ہے. 100 دینار مل رہے ہیں، فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ کے نیچے رکھے ہوئے، جا کے لے لو. خواب میں پوچھا تو 100 دینار میں برکت ہوگی؟ کیونکہ اس نے پڑھا تھا، سنا تھا
کہ رزق میں برکت ہو، برکت والا رزق مانگو اللہ سے، تو کہ رزق میں برکت ہوگی وہ دینار میں، تو کہ برکت نہیں ہوگی۔ 100 دینار ہے، لے لو۔ دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں لینا، چھوڑو، برکت نہیں ہے تو 100 دینار نہیں چاہیے۔ ایسا دل میں کہا۔ صبح اٹھا، بیوی کو خواب بیان کیا۔ شوہر جو ہے اپنی تمام بات بیوی کو کہہ دیتا ہے پہلے ہی۔ بیوی کو کہا کہ آج سے ایسا خواب آیا، تو پھر لے لو نا، جاؤ نا، اس سے بہتر کیا خواب ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں اس میں برکت نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لینا ہے۔ نہیں لینے ہیں تو پھر کہتے کیوں؟ اچھا مت لینا، جا کے دیکھ تو آؤ کہ ہے کہ نہیں۔ کہ بھائی لینا ہی نہیں ہے تو پھر دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے دیکھنے بھی نہیں ہے، جاؤ مت دیکھو۔ دوسرے دن خواب آیا، بزرگ نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ پر جو ہے تمہارے ماں باپ کی خدمت کے طفیل میں جو ہے 10 دینار ہے، وہ فلاں جگہ رکھے ہوئے، جا کے لے آؤ۔ پھر پوچھا برکت ہوگی؟ تو کہ نہیں، برکت اس میں بھی نہیں، تو پھر تو نہیں چاہیے۔ خواب میں ایسی بات ہوئی۔ صبح اٹھا، پھر بیوی کو کہا کہ آج خواب آیا۔ کیا آیا؟ تو کہ بھئی 10 دینار وہاں فرے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ وہاں ہے، لے آؤ۔ ایک چانس تو کھو بیٹھے ہو، 100 تو گئے، اب یہ مت کھو، جا کے لے آؤ 10 تو 10، لیکن اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ کہ برکت نہیں ہے، لیکن نہیں برکت نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں جانا ہے، تمہاری مرضی بھائی۔ ہاں، اس زمانے کی عورت بھی جو ہے اپنے شوہر کے خیال رکھتے ہوئے بہت اصرار نہیں کیا بھائی۔ آج کی عورت ہوتی ہے کہ اچھا تم مت لاؤ، میرے کو بتا دو، لاؤ میں لے آؤں، ایڈریس دے دو میرے کو، میں جا کے لے آتی ہوں، لیکن نہیں بھائی نہیں دینا۔ تیسرے دن خواب آیا کہ فلاں جگہ پر جو ہے 1 دینار پڑا ہوا ہے اور یہ ماں باپ کی خدمت کے صلے میں تم کو مل رہا ہے، جا کے لے آؤ، برکت ہوگی؟ تو کہ ہاں برکت بہت ہے، تو کہ ہاں تو جائیں گے۔ صبح اٹھا، تیار ہوا اور گیا۔ بیوی کو نہیں کہا، کہ بیوی کہے گی کہ 100 نہیں لائے، 10 نہیں لائے، ایک کیا مطلب؟ یہ بھی اس کو کہے بغیر ہی گئے، لے آئے۔ راستے میں آئے کہ 1 دینار لے کر گھر جا کر کیا کروں گا؟ ایک راستے میں جو ہے مچھلی بازار سے گزرے، فریش مچھلی آئی ہوگی، بیس لے لی کہ چلو دینار لے جا کے کیا کریں گے؟ جس کے پاس کم ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی خرچ کر کے کھا جاتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو کہ نہیں ابھی یار چلو نا، ابھی نہیں، بعد میں کل کھائیں گے، کل وہ نہیں لے گا۔ وہ تو بیس مچھلی لے گئے، چلو آج مچھلی کے کباب کھائیں گے، آج مل گیا، کل بھی اللہ ہے۔ مچھلی لی، بیوی کو کہا لو پکاؤ، آج مچھلی کے کباب کھانے ہیں، تو ٹھیک ہے لاؤ۔ مچھلی آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی کو ذبح کی، اس میں سے ایک ہیرا نکلا، اور وہ ہیرا اتنا قیمتی تھا، جب اس کو فروخت کیا اتنے سارے جو ہے پیسے آئے کہ اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو گئے، پوری زندگی کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ کم روزی میں اور کم مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری نسلوں کی جو ہے کفایت کر دیتے ہیں، کفایت کر دیتے، اور عافیت کے ساتھ۔ کام ہر ایک کے ہوتے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی کے بھی ہوتے ہیں، اور جو بیچارہ جو ہے کمزور ہوتا ہے مالی اعتبار سے اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے مزے سے ہوتے ہیں، اتنی عافیت سے ہوتے ہیں، اور اتنی سکون سے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، 5 بچے ہوتے ہیں، پھر بھی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، سب الگ سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ مزے سے رہتا ہے۔ اور جس کے پاس ہوتا ہے لیکن برکت والا نہیں ہوتا، حرکت والا ہوتا ہے، تو پھر ایک کو جو ہے شادی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگو، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے وہ جو اللہ جو رزق تم کو دینا بند کر دے، تو پھر کون ہے تم کو رزق دے سکے؟ اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے رزق آج تک دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ ہاں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کچھ حکایتیں بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے جو سبق لیتے ہیں نا وہ جو ہے قابل دید ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک جو ہے بچہ اونٹوں کو لے کر جا رہا تھا، اونٹوں کے اندر اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پورا قافلہ اونٹوں کا تھا، اور ایک بچے کے ہاتھ میں نقیل تھی، وہ اونٹوں کو لے کر جا رہا ہے۔ اس میں سے اونٹ کے ایک بچے نے
اپنی امی سے شکایت کہ امی جان تھک گئے، اب تو آرام کرنا ہے، کتنا چلیں گے؟ امی نے کہا بیٹا نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، نکیل ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم اتنا کیوں چلتے، اتنا کیوں بوجھ اٹھاتے؟ نکیل کسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے تابع ہیں، وہ جہاں لے جائے گا، جہاں جائے گا ہم کو جانا پڑے گا، جہاں بٹھائے گا بیٹھ جائیں گے، نکیل کسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کو بیان کر کے جو ہے یہ بات لکھی ہے، رزق کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں لے جائے گا، جہاں جائے گا، جتنا دے گا اتنا لیں گے، ہے نا بھائی؟ اس لیے کوئی کہاں سے کہاں جاتا ہے بھائی، کہاں رہتا ہے اور کہاں اس کا رزق ہوتا ہے؟ رزق کی نکیل کس کے ہاتھ میں؟ وہ جہاں لے جائے گا وہاں جائیں گے، اور جتنا دے گا اتنا لیں گے۔ یہ یقین ہمیں بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے آج تک دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے یہ شوق ہوا کہ میں دوں رزق، کہا کہ بھئی اے اللہ ذرا ایک موقع مجھے بھی دو کہ پوری مخلوق کو میں رزق پہنچاؤں۔ اللہ نے کہا تیرے بس کی بات نہیں ہے بھئی، تیرے بس کی بات نہیں۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ تھا ہدہد، اس نے حضرت سلیمان کو کہا تھا کہ مجھے دعوت کرنی ہے آپ کی، میری دعوت صرف میرے اکیلے کی کہ نہیں، آپ کے پورے لشکر کی۔ اتنا چھوٹا سا پرندہ اور ہم تمام کی دعوت کا انتظام کسے کرے گا؟ آپ قبول تو کرو۔ تو کہتا قبول، کب؟ تو کہ آج آ جاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، کہاں آ جائے؟ کہ سمندر کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر پہنچے لشکر، ہدہد آیا اور ہدہد نے اس کے چونچ میں ایک ہڈی لایا تھا، ہڈی، وہ ہڈی سمندر کے اندر ڈالی اور کیا کہا؟ چلو شروع کر دو، اگر بوٹی نہ ملے تو شوربے سے کام چلا لو۔ پورے سمندر کو اس نے شوربہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان بھی ہنسنے لگ گئے کہ عجیب و غریب دعوت کر دی بھائی، کہاں آج سوپ پینا ہے، سوپ کی دعوت، بوٹی نہ ہو تو شوربے سے کام چلا لو۔ حضرت سلیمان کو بھی شوق ہوا تھا کہ پوری مخلوق کی دعوت کریں، لیکن نہیں ہو سکتا، پورا واقعہ ہم کو معلوم ہے۔ ہاں، کتنے دن کتنے مہینوں تک کھانا تیار کیا تھا، بڑی بڑی دیگیں، قدوری راسیات، بڑی بڑی دیگیں انہوں نے تیار کی تھی، اور بڑے بڑے جناتوں نے اٹھا کر لائے تھے، اور جیسے جیسے کھانا بنتا تھا سمندروں کے کنارے پر وہ دیگیں لائن بند جو ہے لگائی جاتی تھی۔ ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ بھئی اس کو ذرا ہوا دیتے رہو تاکہ کھانا بگڑے نہیں۔ وہاں سے یہ ڈی فریز کی ایجاد ہوئی کہ ہوا دیتے رہیں گے نا تو وہاں کھانا بگڑے گا نہیں، تو یہ ہوا ملتی جاتی ہے ڈی فریز کو، تو کھانا بگڑتا نہیں ہے۔ تو دیکھو وہاں سے جو ہے ہوا چلائی تھی، اور بڑی بڑی دیگیں، کئی مہینوں تک تو کھانا بنتا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ہوا کہ ہم سب کھا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بھئی چلو ایک دن کی تو موقع دو، ایک دن اور ایک وقت میں جو ہے آپ کی مخلوق کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ کھلاؤ، کب؟ تو کہ ابھی کھلا دو، آج کھلا دو۔ یہ کہاں سے شروع کرو؟ کہ کھانا کہاں ہے؟ تو کہ سمندر کے کنارے پر۔ ایک کام کرو، پہلے سمندر کی مخلوق کو کھلا دو، پھر بری مخلوق کو۔ حضرت سلیمان صاحب ٹھیک ہے آپ کہہ دو کیا سلیمان کی دعوت۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سمندر کی مخلوق کو تو نہیں کہا، صرف ایک ویل مچھلی کو کہا کہ جا کے کھا کے آؤ۔ سارا کھانا کھا گئی تھی، سارا، 1 2 3 4 جتنا پکایا دیتے گئے، سلیمان دیکھتے گئے، وہ کھاتی گئی پورا کھانا، ایک مچھلی کھا گئی، صرف ایک مچھلی، اور اس کے باوجود بھی کہنے لگی لاؤ اور کھانا۔ عجیب و غریب ہے بھائی، سب کھانا کھا گئے ابھی بھی کھانا مانگ رہی ہے۔ سلیمان آج تو تیری دعوت نے مجھے بھوکا رکھا، ایسے اللہ مجھے روزانہ 3 لقمے دیتا ہے، ابھی تو 1 لقمہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے رزاق ہے وہ تو دیکھو کتنے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو ہم تصور کریں۔ یہ پنڈا ماریا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہاتھی کتنا تن روزانہ پتے کھا جاتے ہوں گے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ ہم تو 2 روٹی میں ختم، بہت زیادہ 3 روٹی کھاتے ہوں گے، اور 3 روٹی میں تو کتنا زیادہ جو ہے ہم اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آدمی سوچے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، دیا ہے اور دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں کبھی بھی جو ہے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ہم تصور کریں، اس کا استحضار کریں،
اس کا محاسبہ نفس کرے اور جو ہے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، دے رہا ہے، دینے والا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں کیوں اتنے بڑے فکر مند ہیں؟ ہاں پیر ہلائیں گے، کوشش کریں گے، اعتماد تو اللہ پر کریں گے، نہ ہمیں جوب پر اعتماد، نہ ہمیں شوق پر اعتماد، نہ کسی کی جوب سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کی شوق سے کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے چھپر پھاڑ کر دیتے ہیں، اور دیے ہے اللہ نے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی ڈگری کے محتاج ہے، نہ کسی جو ہے ان پڑھ کے محتاج ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ جاہل ان پڑھ ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، اور جو بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے عہدے اور بڑی بڑی ڈگریاں جن کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہوتا جتنا ایسے لوگوں کے پاس ہوتا ہے جس کو سگنیچر کرنا بھی نہیں آتی ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عقیدہ درست کروایا، اور بل لجوا فی عتوب و نفور، بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں سرکشی میں اور اسی طرح بھٹکنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فکر معاد، آخرت کی فکر کو جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ بھلا وہ آدمی مکبن علی وجہہ جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا بھلا وہ آدمی سویًا علی صراط مستقیم جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے، وہ جو ہے ہدایت پر ہے۔ ظاہری بات ہے جو منہ کے بل چلتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، کافر ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو، گنہگاروں کو منہ کے بل چلائیں گے۔ جیسے ہم پیر کے بل نہیں چلتے، ایسا وہ منہ کے بل چلیں گے، چہرے سے چلیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ کہا کہ بھئی چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ ان اللہ الذی یمشی علی الاقدام، اللہ وہ ذات جس نے تمہیں قدم کے بل چلایا ہے وہ تمہیں پیر جو ہے سر کے بل بھی چلائے گا۔ تو بہرحال جو اوندے چلتے ہیں وہ اوندے راستے پر ہے، جو سیدھے چلتے ہیں وہ ایمان والے راستے پر ہے۔ ہمیں سیدھا سیدھا چلنا ہے ایمان والے راستے پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال نئے سال کا آغاز ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ ہم کریں، اللہ تعالیٰ سے گزشتہ سال کی معافی مانگے، اور اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے ساتھ یہ سال گزروائے، اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ گزرے ہوئے سالوں سے اس سال کو بہتر بنا۔ کیا دعا کریں گے؟ گزرے ہوئے سالوں سے، گزرے ہوئے دنوں سے، گزرے ہوئے مہینوں سے، کہ اللہ اس سال کو، اس مہینے کو، ان دنوں کو کیا بنا؟ بہتر بنا، اعمال کی رغبت پیدا فرما اور گناہوں کی نفرت پیدا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا صریخ المستصرخین و منتہی العائزین والمفرج عن المکروبین والمروح عن المغمومین، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہمیں یقین کامل آپ کی ذات پر نصیب فرما، اے اللہ آپ کی ذات پر یقین کامل عطا فرما، اے پیارے اللہ حلال و پاکیزہ رزق ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما، حرام سے اللہ مشتبہ رزق سے مولا ہماری نسلوں کے حفاظت فرما، حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ حلال روزی کا انتظام فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی گیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما، اے اللہ نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، محرم کا آج پہلا دن ہے، اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی دن میں ہوئی تھی، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ خدمات کو قبول فرما، اے پیارے اللہ ہمیں بھی امن و امان کے ساتھ، اے اللہ اسلام کے ساتھ، اے اللہ تیری رضامندی کے ساتھ اس سال میں داخلہ مقدر فرما، اور اے اللہ شیطان کی حفاظت کے ساتھ اس
ہمیں داخلہ نصیب فرما۔ آمین۔ ہمارے جو ہے اس سال کو، اس مہینے کو، ان دنوں کو گزشتہ سال مہینے دنوں سے اے اللہ بہتر بنا، آمین۔ اے اللہ بہتر بنا، آمین۔ اے اللہ بہتر بنا۔ آمین۔ اللہ کریم حالات بڑے نازک ہے، بے شک۔ ایمان سوز ماحول ہے، بے شک۔ اے اللہ ہر اگنے والا سورج ایک بری اور جو ہے ایک نئی خبر لے کر آتا ہے۔ بے شک۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، آمین۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، آمین۔ پورے عالم میں بس پورے عالم میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے اللہ ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ان تمام کے لیے یہ نیا سال اے مولا کریم بہتر اور جو ہے خوشگوار ہو ایسے فیصلے فرما۔ آمین۔ اے اللہ ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے نئے سال کے آغاز میں آپ سے نئے سال کی جتنی برکتیں اور خیر مانگی ہے، اے پیارے اللہ وہ ساری خیر و برکتوں کا سوال ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ وہ برکتیں عطا فرما، آمین۔ وہ خیر عطا فرما، اور جتنی بھی شر سے، فتنوں سے اے اللہ پناہ چاہیے ان سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔